میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ یہ نظم ہے علامہ اقبال کی، جبریل و ابلیس۔ تو اس میں جبریل اور ابلیس کا مکالمہ ہے۔ وہ علامہ اقبال کے تخیل میں جبریل اور ابلیس آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ تو جبریل پوچھتا ہے شیطان سے، ابلیس سے، کہ ہمدم دیرینہ کیسا ہے جانے رنگ و بو۔ تو آگے سے ابلیس کہتا ہے کہ سوز و ساز و درد و داغ و جست جوئے آرزو۔ تو کہتا ہے کہ یہ جانے رنگ و بو، جو یہ دنیا ہے، زمین ہے جہاں پہ تم رہ رہے ہو، تو جنت سے نکل کے، تو وہ کیسا ہے جانے رنگ و بو۔ تو ابلیس آگے سے جبریل کو کہتا ہے کہ سوز و ساز و درد و داغ و جست جوئے آرزو، کہ اس دنیا میں سوز و ساز ہے، درد و داغ ہے، جستجو ہے، آرزو ہے۔ تو یہ سب ہے اس دنیا میں۔ تو جبریل پوچھتا ہے کہ ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو۔ ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو۔ جبریل کہتا ہے کہ آسمانوں پر، افلاک پر ہر وقت تمہاری گفتگو رہتی ہے، تمہارے چرچے ہیں، تمہاری باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہارا جو ہے وہ دامن چاک ہوا ہے، جو تم نے خدا کی بات نہیں مانی، اللہ رب العزت کی بات نہیں مانی اور جنت سے نکل گئے؟ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ تمہارا وہ داغ یا وہ چاک جو پھٹا ہوا ہے وہ سل جائے، مطلب تم توبہ کر لو، تم واپس آ جاؤ اللہ کی طرف۔ تو آگے سے ابلیس جواب دیتا ہے جبریل کو کہ اے جبریل، تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو۔ تو جبریل کو کہتا ہے ابلیس کہ اے جبریل، تو اس راز سے واقف نہیں ہے کہ سبو کہتے ہیں شراب کے پیالے کو، شراب کے برتن کو، کہ وہ جو شراب تھی خدا کی عبادت کی یا خدا کی فرمانبرداری کی، تو اس کو میں نے توڑ دیا ہے، اس کے پیالے کو میں نے توڑ دیا ہے، اور میں بغیر پیے ہی سرمست ہو گیا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں خدا کی فرمانبرداری کے بغیر ہی ٹھیک ہوں۔ اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کا حقوق۔ تو اب یہاں تمہاری اس دنیا میں، آسمانوں میں میرا جانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت خاموش ہے۔ آسمانوں میں خاموش ہیں، بس عبادت ہو رہی ہے اللہ کی، فرشتے عبادت کر رہے ہیں۔ تو اب میں اس بوریت والے ماحول میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا، ابلیس کہتا ہے۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، اس کے حق میں تک نہ تو اچھا ہے یا لا تک نہ تو۔ کہ جس کی نا امیدی سے کائنات میں سوز ہے، مطلب ابلیس کہتا ہے کہ میری نا امیدی سے، میں جو خدا سے نا امید ہوا ہوں، تو میں نے اس دنیا میں سوز و ساز پیدا کیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس کے حق میں تک نہ تو اچھا ہے یا لا تک نہ تو، لا تک نہ تو من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو
ابلیس کہتا ہے کہ میرے حق میں یہی بہتر ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤں. تو جبریل آگے سے کہتا ہے کہ کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آرزو. کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو. کہ تو نے اللہ کی عبادت سے انکار کر کے، آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے اپنے بلند مقام کو کھو دیا ہے، اور تم نے جو ہے نا اللہ کی نگاہوں میں فرشتوں کی آبرو کو بھی ختم کر دیا ہے. تو ابلیس آگے سے جواب دیتا ہے کہ ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تار و پو. کہ میری جرت سے یہ مشت خاک ہے، یہ جو مٹی ہے، اس میں ذوق نمو ہے، اس میں آگے بڑھنے کی جرت ہے، اس میں آگے بڑھنے کا جو ذوق ہے وہ میری جرت سے ہے. میں نے جو انکار کیا ہے خدا کو، تو میں نے آدم کو، اولاد آدم کو جرت دی ہے انکار کی، تو اس لیے یہ اب جو ہے دنیا میں پھل پھول رہے ہیں. میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تار و پو. کہتا ہے کہ میں نے جو فتنہ پھیلایا ہوا اس دنیا میں، اس کائنات میں، یہ عقل و خرد کا تار و پو ہے. عقل و خرد کو کی نئی نئی جو ہے وہ چیزیں پیدا کرنے والا ہے. یہ مطلب تعمیری چیز ہے، ابلیس کہتا ہے. آگے سے ابلیس اسے کہتا ہے کہ دیکھتا ہے تو فقط سائل سے رزم و خیر و شر. دیکھتا ہے تو فقط سائل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تمانچے کھا رہا ہے میں کہ تو. ابلیس جبریل کو کہتا ہے کہ تو فقط سائل سے حق و باطل کا تماشا دیکھ رہا ہے، حق و باطل کی جو جنگ ہے دنیا میں، اس کا تماشا تو سائل سے دیکھ رہا ہے، تو آسمانوں سے صرف دیکھ رہا ہے. لیکن اس دنیا کے اندر جو طوفان ہیں، ان میں تمانچے کون کھا رہا ہے، ان طوفانوں میں کون غرقاں ہے، کون غرق ہو کے ان کو برداشت کر رہا ہے، ان کے مزے لے رہا ہے. جبریل کہتا ہے کہ میں ان طوفانوں کے اندر ہوں، اور تو فقط آسمانوں میں رہ کے صرف دیکھ رہا ہے. جبکہ میں دنیا میں جو شر پھیلا رہا ہوں، یا جو بھی کھا رہا ہوں، اس دنیا کے دھکے کھا رہا ہوں، تو یہ میں ہوں. اور پھر یہ کہتا ہے ابلیس اسے کہ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا. کہ خضر علیہ السلام جو کہ نبی ہیں، جو لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے پہ ان کی ڈیوٹی ہے، اور الیاس علیہ السلام بھی جو کہ راستہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، تو وہ بھی بے دست و پا ہیں، وہ بھی مایوس ہیں. میرے مقابلے میں، ابلیس کے مقابلے میں وہ بھی کچھ نہیں ہے. میرے طوفان یم بیم، دریا بدریا جو بجو. میرے طوفان جو ہیں جگہ جگہ پہ ہیں، دریاؤں میں، ندی نالوں میں، ہر جگہ میرے طوفان ہیں. اور خضر اور الیاس جو ہیں، اللہ کے نبی خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، وہ بھی بے دست و پا ہیں میرے فتنوں کے مقابلے میں، جو میں دنیا کو غلط راہ دکھاتا ہوں. گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے. گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. کہتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی خلوت میسر ہو، اللہ کے ساتھ علیحدگی میں بات کرنے کا موقع ملے، تو اللہ سے پوچھ لینا کہ آدم کا جو قصہ ہے اس کو کس کا خون رنگین کر گیا ہے. یہ جو دنیا میں رنگینیاں ہیں، یہ جو دنیا میں کا شور ہے، دنیا میں تماشے ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہے؟
ابلیس کہتا ہے کہ یہ میری وجہ سے ہے، میری قربانی کی وجہ سے ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، کہتا ہے کہ میں اللہ کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتا ہوں۔ میں نے جو انکار کیا ہے آدم کو سجدہ کرنے سے، تو میں اللہ کے دل میں کانٹا ہوں، ہر وقت ہر جگہ میرا ذکر ہوتا ہے۔ تو فقط اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ تو وہ جبریل کو کہتا ہے کہ تم تو ابھی تک وہی کام کر رہے ہو جو تمہارا پہلے دن سے تھا، کہ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو کر رہے ہو، لیکن میری زیادہ ویلیو ہے کہ میں اللہ کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتا ہوں، ہر جگہ پر میری ہی باتیں ہوتی ہیں۔